بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ درس کا یہ سلسلہ جو مسجد امام اعظم مسجد کے اندر چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ سے آپ سب یہاں شریک ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم سب جمع ہو کر اللہ کی عبادت کر سکیں۔ قرآن کریم کے حوالے سے مجھ سے کہا گیا کہ کچھ رہنمائی فرمائیں کہ قرآن کریم جو ہے ترجمے سے پڑھنا ہی کیوں ضروری ہے۔ تو دیکھیں، ہم تو اس بات کے لیے کئی عرصے سے محنتیں کر رہے ہیں، اور علماء کرام محنتیں کر رہے ہیں، اور سارا معاشرہ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے اس کے اندر۔ جو بھی نیک لوگ ہیں، جو بھی دین سے وابستہ لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اللہ کے کلام کو اپنی زبان میں پڑھیں تاکہ ان کو سمجھ میں آئے اور وہ اس کو عمل میں لا سکیں۔ تو یہ بات کلیئر کر لیجئے گا کہ جب آپ ترجمہ سے قرآن کریم پڑھیں گے تو بنیادی باتیں تو آپ کو خوب سمجھ میں آئیں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا جیسے اللہ نے فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، تو یہ تو خوب سمجھ میں آئے گا آپ کو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کا مقصد ہے آپ کے اعمال برباد ہو گئے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ بنیادی باتیں تو سمجھ میں آئیں گی، لیکن کچھ باتیں جو ہیں جو علمی تعلق رکھتی ہیں، کچھ آئلی قوانین ہیں، کچھ خراب اور فساد کے معاملات ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو علماء کرام ہماری خدمت کے لیے موجود ہیں ان سے رہنمائی لی جائے، ان کی خدمت میں بیٹھا جائے، اور چونکہ وہ ہم سے پہلے علم سے وابستہ ہیں اور بڑی گہرائی سے نظر رکھتے ہیں، دستگار کامل رکھتے ہیں علم کے اندر، تو ان سے رہنمائی لی جائے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے کہ آپ کئی لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو خود سے سمجھ لیں گے تو ہمیں کسی عالم کی یا کسی بزرگ کی ضرورت نہیں ہے، یا ہمیں کسی کی صحبت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، یہ سوچ بھی غلط ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ہی فرمایا، اگر آپ ترجمہ سے قرآن پڑھتے ہیں تو سورہ یوسف میں اللہ نے فرمایا کہ ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کر ہے۔ تو علماء کرام میرے سے علم میں بڑھ کر ہیں۔ میں یہ سوچوں کہ جو مجھے سمجھ میں آ گیا اور جو نہیں سمجھ میں آیا اس سے میں اپنے سے زیادہ علم والوں سے جا کے پوچھوں گا اور رہنمائی لوں گا۔ تو یہ اس بات کو بھی کلیئر کرنا اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ صرف ہم ترجمے سے پڑھ لیں گے اور ہمیں پھر کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ علماء کی ضرورت رہتی ہے، دین والے لوگوں کی ضرورت رہتی ہے، علم والے لوگوں کی ضرورت رہتی ہے، مفکروں کی ضرورت رہتی ہے، دستگار کامل علم میں جو لوگ رکھتے ہیں ان کی سرپرستی کی ضرورت رہتی ہے۔ تو یہ آپ سمجھ لیں کہ بنیادی باتیں تو آپ کو براہ راست سمجھ میں آئیں گی، لیکن علمی گفتگو کے لیے آپ کو اپنے سے زیادہ علم والے سے سہارا لینا پڑے گا، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں آپ کی شان میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، کوئی آپ کی شان میں کمی نہیں آئے گی، کوئی آپ کی شان کم نہیں ہو جائے گی۔ لہٰذا قرآن کریم کو ترجمہ سے ضرور پڑھیں، کیونکہ قرآن کریم کو ترجمہ سے پڑھنے سے زندگی آسان ہوتی ہے، اللہ کا بنیادی مقصد سمجھ کے اندر آتا ہے، اور انسان جس بات کو سمجھتا ہے اسے عمل میں لانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ تو جب ہم قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھیں اور ہمیں وہ سمجھ میں آ جائے تو لازم ہے کہ اس چیزوں کو ہم عمل میں بھی لے کر آئیں، اور بحث و مباحثہ اور ضد کا ذریعہ نہ بنائیں۔ یہ جو مناظرے لوگ کرتے ہیں، اور یہ ہماری سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو اس لیے پڑھیں کہ جی ہم بڑے بڑے مناظرے کریں گے اور لوگوں کو نیچا دکھائیں گے اور لوگوں کو ہرانے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائی، یہ قرآن کا کہیں بھی مقصد نہیں تھا۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے پیغمبر، تمہارا کام ہمارے پیغام کا پہنچا دینا ہے، ہمارا کام حساب لینا ہے۔ تو حساب کتاب والے نہ بنے میرے بھائی، قرآن کریم کی ہدایت کو عام کرنے کا ذریعہ بنے، قرآن کریم کے پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ بنے، اور تبلیغ کا ذریعہ بنے کہ لوگوں تک اللہ کا دین پہنچائیں۔ یہ میرا اور آپ کا مقصد ہونا چاہیے، اور اسی کے لیے میں قرآن کریم کو پڑھوں، اسی کے لیے میں قرآن کریم کو سمجھوں، اور اسی پر خود عمل کروں اور لوگوں کو عمل کی ترغیب دلاؤں۔ اگر یہ مقصد ہے تو قرآن خوب سمجھ میں آئے گا، اپنی زبان میں پڑھنے کے بعد بھرپور طریقے سے سمجھ میں آئے گا، اور جب سمجھ میں آئے گا تو انشاءاللہ عمل میں بھی آئے گا۔ لیکن اگر آپ نے اس نیت سے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا، اس نیت سے سمجھنا شروع کیا کہ میں مناظرے کروں گا، میں لوگوں کو ہراؤں گا، میں لوگوں کو نیچا دکھاؤں گا، تو پھر آپ کو اس کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکے گا۔ بس صرف آپ نے پھر اپنی ضد اور اپنی انا کو پورا کیا، اور ایسا آدمی خسارہ اٹھانے والوں میں ہوگا۔ لہٰذا قرآن کریم کو ترجمہ سے پڑھیں، جتنا سمجھ میں آ جائے اس کو عمل میں لے کر آئیں، جو سمجھ میں نہ آئے اس کے لیے علماء سے رہنمائی لیں، اپنے سے زیادہ جاننے والوں کے پاس بیٹھیں، ان سے سمجھیں، اور جب سمجھ میں آ جائے تو اس کو بھی عام کریں، اس ہدایت کو بھی لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنیں۔ لیکن آپ یہ کہیں کہ جی قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن آپ خود نہیں پڑھ سکتے، آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں، وہ بھی زیادتی کر رہے ہیں۔ اللہ نے جب فرما دیا قرآن کے اندر کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ تو یہ کوئی ہے میں، سارا جہان ہے، اس میں بھی ہوں۔ لہٰذا یہ میرا حق ہے کہ میں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھوں، قرآن کریم کو ان الفاظوں میں پڑھوں، اس انداز سے پڑھوں جو میری سمجھ کے اندر آیا، اور سمجھ میں آئے گا تو وہ عمل کے اندر بھی آئے گا۔
تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو نہیں پڑھنا چاہیے ترجمہ سے، وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے قرآن ترجمہ سے پڑھ لیا تو ہمیں کسی عالم کی، کسی بزرگ کی ضرورت نہیں اور ہم مادر پتر آزاد ہیں، تو وہ بھی غلطی کے اوپر ہیں۔ اعتدال کی راہ کے اوپر آئیں۔ اللہ رب العزت نے اعتدال کا ہمیں درس دیا ہے، رسول اللہ نے ہمیں اعتدال کی راہ بتائی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو جتنا علم حاصل ہو جائے اس کو عمل میں لے کر آئیں، اور باقی جاننے کے لیے اپنے سے زیادہ علم والوں سے مشورہ لیں، ان کی صحبت لیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے سیکھیں، اور پھر اس کو آگے بڑھائیں۔ یہ انداز ہوگا انشاءاللہ العزیز، تو قرآن آپ کے اوپر اثر انداز بھی ہوگا، قرآن آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا، اور قرآن آپ کے عمل میں بھی آئے گا، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔